وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. ساتھیو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ قیامت سے قبل اس دنیا میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق مٹ جائے گا، دین کا معاملہ لوگوں کے نزدیک کمزور پڑ جائے گا، امت مسلمہ کی کمزوری کہیے یا ذلت کہیے یا بغیرتی کہیے اپنی حد کو پہنچ جائے گی، بلا و مصیبت ہر طرف سے لوگوں کو گھیر لیں گی، شرافت کی جگہ رذالت، قتل و غارت گری جگہ لے لے گی حق شناسی کا. ایک شریف آدمی کا زندگی گزارنا ان ایام میں مشکل ترین کام ہوگا. امانت داری کا نام و نشان مٹ جائے گا، حتیٰ کہ لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے. یہ موت کی تمنا بے دینی کی وجہ سے نہیں، اپنے دین پر خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیاوی مصائب اس طریقے سے لوگوں کو گھیر لیں گے کہ لوگ اس زمین کے نیچے رہنا اپنے لیے بہتر سمجھیں گے زمین کے اوپر رہنے سے متعلق. اسی کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہے گا کاش اس قبر میں فلاں کی جگہ میں مدفون ہوتا. دوسری جگہ یہی حدیث صحیح مسلم میں کچھ اس تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس پر لوٹنا شروع کر دے گا اور کہے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ قبر کے اندر میں مدفون ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ ایسا انسان اپنے دین کے اوپر خوف کھاتے ہوئے، اپنے دین کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایسا نہیں کہے گا، بلکہ دنیا اس قدر مصیبتوں اور پریشانیوں کی آماج گاہ بن جائے گی کہ انسان اس دنیا میں رہنا اپنے لیے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کے لیے خطرہ محسوس کرے گا. بلکہ یہ معاملہ اس قدر گمبھیر اور خطرناک ہو جائے گا کہ لوگ بڑی بلا کی تمنا کریں گے. مثلا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ دجال ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دجال کے خروج کی تمنا کریں گے. راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ دجال تو بڑا عظیم فتنہ ہے جس میں انسان کے دین کا خطرہ ہوگا، اس کی تمنا کیوں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مما یلقون من الفتن، ایسا صرف بلا و پریشانیوں کی وجہ سے کریں گے. تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، ایک مومن اگر غور کرے تو دین کے لیے کس قدر خطرات چاروں طرف سے منڈرا رہے ہیں، اور دین ہی کے لیے نہیں،
ایک عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان ذرا سوچے کہ اس کی شرافت کے لیے کس قدر خطرات ہیں۔ انسان اس وقت اگر سوچے تو اسے اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں ہے، اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں ہے، اپنے بھائی اپنے ساتھی پر اعتماد نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ میں اور جیب میں جو موبائل ہے، حقیقت میں دیکھیں تو اسے اپنے اس موبائل کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے جس کا استعمال صرف وہ کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر کے یہ معاملہ کس حد تک پہنچ جانے والا ہے واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پر ایسے موقع پر ایک مومن خصوصی طور پر اور ایک عقل مند انسان سمجھ رکھنے والا عمومی طور پر اپنے لیے، اپنے دین، اپنی عزت کے اوپر اس قدر خطرہ محسوس کر رہا ہے اور خطرہ محسوس کرے گا کہ اسے دنیا کی زندگی ایک مصیبت اور پریشانی لگ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے اس مرحلے تک پہنچ جائے گی کہ لوگ چاہیں گے کہ اب اس دنیا روئے زمین پر رہنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اب کاش کہ ہم روئے زمین کے اندر ہو جائیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جو خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، اس امت کا اولین جو مرحلہ تھا یعنی صحابہ تابعین ان کے زمانے میں رکھی ہے، اور اس امت کا جو آخری دور ہوگا ایسی بلا، ایسے فتنے، ایسے مصیبتوں کا ظہور ہوگا کہ تم اسے ناپسند کرو گے، حتیٰ کہ ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور مومن کہے گا اب تو ہم ہلاک ہوئے، اب تو میری خیر نہیں ہے، اب تو میرا دین بھی سلامت نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ ایسا فتنہ کم ہو جائے گا۔ مومن کہے گا کہ الحمدللہ ہم اپنے کو بچا لیے، لیکن اس کے بعد فوراً ہی دوسرا ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ پہلے والے فتنے کو ہلکا کر دے گا، یعنی اس سے بہت کم تھا۔ مومن کہے گا اب تو ہم ہلاک ہوئے۔ ایسے یہ فتنوں کا دور چلتا رہے گا، ایک فتنہ ختم ہوا، دوسرا آیا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا آیا، تیسرا ختم ہوا، چوتھا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک نصیحت کی تھی، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں اسے داخلہ نصیب ہو، اسے چاہیے کہ اولاً اپنے ایمان کی حفاظت کرے، فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے، لوگوں کے بارے میں وہی بات کرے، لوگوں کے بارے میں وہی تصور رکھے جو پسند ہو کہ اس کے بارے میں لوگ وہ بات کریں، اس کے بارے میں وہ تصور رکھیں۔ تو ساتھیوں یہ وقت ہے، ابھی ہم تو نہیں کہتے کلی طور پر آ گیا ہے، لیکن اس کے آثار قریب ہیں، تو ایسے موقع پر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی مجلس میں یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ظاہر بات، ایمان کی حفاظت کے لیے اسے 3 کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ صبر کس بارے میں؟ ذرا غور کریں، صبر سے کام لے۔ صبر کی 3 قسمیں جو ہیں، یعنی مصائب اور پریشانیوں پر بھی صبر کرے۔ روزی کی تنگی آئے گی، حلال مال کی بڑی کمی ہو جائے گی، اس کم عیشی کے اوپر بھی صبر کرے۔ اسے عبادت کرنے میں بڑی رکاوٹیں پیش آئے گی، مشغولیت ہو جائے گی، لوگ عبادت کے کام کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ 3 کام کرے، صبر کرے، 3 قسم کا صبر ہے، مصائب اور پریشانیوں پر بھی، اور عبادت سے متعلق بھی صبر کرے، اور معیشتی پریشانیوں سے بھی۔ اور اسے چاہیے کہ جو فتنے ہوں اسے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ فتنہ متعدد صورت میں ہوگا،
مال کا فتنہ ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچائے، اسے دین کو میں خطرے پڑنے کا فتنہ ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچائے، حتیٰ کہ لوگوں کے اختلافات کا فتنہ ہوگا مسلمانوں کے، اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، کسی اختلاف کے اندر نہ پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم طرف لے کر کے چلے گا۔ یہی بات ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں بیان فرمایا تھا جو مقداد ابن اسود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، نیک بخت وہ انسان ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے، جسے اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے محفوظ رکھا۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاعًا، اور جس فتنوں میں پڑ گیا اور صبر سے کام لیا ہے، صبر سے کام لیا تو فواہن، اس کے لیے کیا خوب ہے، کیا کہنا اس کے لیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے ساتھیوں کہ انسان اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرے، جس کے لیے صبر کرنا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا ہوگا اور اسے اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا ہوگا۔ دوسری بات، انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی کردار سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے اسے پسند ہو کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ایسے کسی مسلمان کو، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی بلا وجہ، حتیٰ کسی حیوان کو بھی بلا وجہ وہ نقصان نہ پہنچائے۔ گویا کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ بگاڑے نہیں، بنائے رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنے میں پڑنے سے بچا لے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ میں داخل ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دی ہے ان میں ایسی دعائیں آپ کو بکثرت مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہر نماز میں فرض پڑھ رہا ہے تو نفل پڑھ رہا ہے تو اس نماز میں تشہد کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، موت اور زندگی کے فتنے، واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے ہر نماز میں تشہد کے آخر میں بندہ اللہ سے پناہ مانگے، ان چیزوں سے، قبر کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، موت اور زندگی کے فتنے سے، اور گناہ میں پڑنے، قرض دار ہونے، اس کی وجہ سے جو فتنہ لاحق ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خصوصی طور پر سکھلائی تھی، وہ حدیث جو علماء کے نزدیک حدیث ملأ اعلیٰ کے نام سے مشہور ہے، جس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھلائی تھی، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ ساتھیو بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے نیک عمل کی توفیق دیں، اس لیے کہ عام حالات میں بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی انسان نیک عمل نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ مصیبت اور پریشانیوں کے وقت میں ہو۔ وترک المنکرات، اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق دی،
اس لیے بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی آدمی برائی سے پرہیز نہیں کر سکتا. اللہم ان فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اور مسکین، غریب، کمزور، سیدھے سادے لوگوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اس بندے کا دل نرم ہوتا ہے. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما اور میرے اوپر رحم کر. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. خصوصاً دعا کرے تو اس پر بہت زور دے. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے تو فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فتنے میں ڈالے بغیر اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے. تو بڑی پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام کرے. وہ لمبی دعا کی شرح کی وقت نہیں ہے. اور آخری چیز جو ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. دینی مجلسوں میں بیٹھے، روزانہ اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں 2 دن 3 دن 1 دن اللہ کے لیے کوئی مجلس منعقد کرے اور اس میں اپنے آپ کو جمائے رکھے. اس لیے کہ دینی مجلس میں بیٹھنے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ چیز دوسری چیز وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. مجھے یاد آئی وہ حدیث جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں نقل کرتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے دجال یاد آ گیا رات میں. وہ دجال یاد آیا تو پوری رات مجھے نیند نہیں آئی دجال کے خوف سے. ساتھیو، وہ لوگ جنہیں اپنا ایمان، اپنا دین عزیز تھا، ذرا سوچیں کس قدر دجال سے خوف کھاتے تھے. تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ہم نے ذکر کیا، آپ نے میری شکل دیکھی، پریشانی دیکھی، تو آپ نے پوچھا، ہم نے اپنی حالت بیان کی تو آپ نے فرمایا لا تفعلی، تو پریشان نہ ہو، غم نہ کر، افسوس نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دجال میرے زمانے میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ میری امت کی حفاظت میرے ذریعے کر لے گا، یعنی میں دجال سے نپٹ لوں گا. امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کے لیے کافی ہوں، اسے نپٹ لوں گا میں. ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دجال کیسے کر سکتا؟ تو اگر میری زندگی میں آ گیا تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، میں اسے نپٹ لوں گا. اور اگر میرے بعد آیا، میری وفات کے بعد، غور کریں، یہ چیز مجھے بتانا ہے آپ کو، اگر میری وفات کے بعد آیا تو یکفیکم اللہ بالصالحین، نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی دجال سے حفاظت فرمائے گا. نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے دجال سے فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب دجال بہت بڑا، سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بڑا اہم ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، دجال کے پہلے جو فتنے چھوٹے ہیں، وہ نیک لوگوں کی صحبت سے اسے کیسے نہیں بچا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں، ان میں انسان کو چاہیے کہ اپنی مجلس دینی رکھے، اپنے دوست اور ساتھی اچھے لوگوں کو رکھے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے. تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔